اس وقت ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی مجھے میرا حق مل جائے، جلوس ہیں، جلسے ہیں، دھرنے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے، لیکن یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی مجھے بھی کسی کا حق دینا ہے، میرے اوپر بھی کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، میرے ذمے بھی ایسے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں، ان کی ادائیگی مجھے کرنی ہے۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، ہر بندہ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ بھائی مجھے میرا حق ملے، مجھے میرا حق ملے۔ ہاں بھائی ہم سمجھ رہے ہیں آپ کو آپ کا حق ملنا چاہیے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی اس حق میں ہیں کہ آپ کا حق آپ کو ملے، لیکن میرے بھائی یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ کو آپ کا حق ملنا چاہیے نا، اسی طرح جو حقوق آپ کے ذمے ہیں وہ آپ بھی وہ حقوق لوگوں کو دے دیجئے، آپ بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الایمن فالایمن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ادب کا بیان فرمایا ہے، اور وہ ادب بھی تمام امت مسلمہ کی علامات میں سے ہے، اور اس ادب میں بھی اس وقت اس معاشرے میں بڑی غفلت پائی جا رہی ہے۔ وہ ادب کیا ہے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دودھ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دودھ لایا گیا اور اس دودھ میں پانی ملا ہوا تھا، اور اس غرض سے اس دودھ میں پانی نہیں ملا ہوا تھا کہ وہ دودھ بڑھ جائے اور اس میں اضافہ ہو جائے، بلکہ اس غرض سے پانی اس میں ملا ہوا تھا کہ عرب میں یہ بات مشہور تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس دودھ میں پانی ملا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا نفع بخش مفید نہیں ہوتا، بلکہ جس دودھ میں پانی ملا ہوا ہو وہ دودھ زیادہ مفید اور نفع بخش ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں یہ رواج اور یہ بات مشہور تھی، وہ دودھ میں پانی ملاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دودھ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پینے کے بعد جو دودھ بچ گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دائیں جانب شخص موجود تھا وہ دیہاتی آدمی تھا، بائیں جانب کون بیٹھے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دائیں جانب وہ دیہاتی شخص ہیں، عامی آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی آدمی کو دودھ دے کر فرمانے لگے الایمن فالایمن۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا اونچا مقام ہے، صدیق وہ شخص ہوتا ہے جو روئے زمین پر اس سے انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی افضل انسان نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صدیق وہ انسان ہوتا ہے، ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے سامنے، اس شیشے کے سامنے ایک شخص یہاں کھڑے ہیں، موجود ہیں، اور یہ جو کھڑے ہونے والا شخص ہے نا یہ نبی ہے، اور جو آئینے میں آپ کو جو بندہ نظر آ رہا ہے، جو عکس آپ کو دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ ہوتا ہے صدیق۔ یعنی صدیق کا اتنا بڑا اونچا مقام۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ میری پوری زندگی کے تمام اعمال خیر، نیک اعمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے لے لے، لیکن مجھے وہ رات دے دیں جس رات کو انہوں نے ہجرت کے موقع پر غار کے اندر انہوں نے گزاری تھی، وہ رات مجھے دے دیں اور مجھ سے میری پوری زندگی کے اعمال خیر لے لیں۔ دیکھیے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق کا کتنا بڑا اونچا مقام ہے، بلند مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دودھ نہیں دے رہے ابو بکر صدیق کو، بلکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اس شخص کو، اس دیہاتی آدمی کو جو دائیں طرف موجود ہے، دائیں طرف بیٹھا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کیا بات سمجھ آئی اس سے یہی بات سمجھ آئی، یہی اصول ہمیں سمجھ آیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کو پسند فرمایا، اور دائیں ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اہمیت دیتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ موجود ہوں، کوئی چیز آپ کو تقسیم کرنی ہے، مثلا کھانا تقسیم کرنا ہے، پانی تقسیم کرنا ہے، دودھ ہے، میٹھی کوئی چیز ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنے کا موقع ہے، تو آپ دائیں جانب کو ترجیح دیں، آپ دائیں جانب سے شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھاتے، پانی بھی دائیں ہاتھ سے پیتے، اور مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے دایاں پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل فرماتے، واش روم سے نکلتے تو پہلے دایاں پیر نکالتے تھے، اسی طرح کنگھی فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع فرماتے، اور کپڑے پہنتے بھی تو دائیں طرف سے شروع فرماتے۔ دائیں طرف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اور یمین جو ہے نا، لفظ یمین کا ایک معنی مبارک کے بھی آتے ہیں، تو یمین کے ایک معنی مبارک کے بھی آتے ہیں، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے، یعنی دائیں ہاتھ سے کوئی بھی عمل ہم کرنا چاہیں تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں گے، تو اس میں انشاءاللہ برکت بھی پیدا ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل رہے گا۔ ایسا ہی ایک مضمون ایک دوسری روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے ہاں کوئی چیز لائی گئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچا کر، اور دائیں طرف جو تھے وہ نوعمر لڑکا تھا، اور بائیں طرف جو لوگ بیٹھے تھے وہ بڑے مشائخ تھے، اور عمر کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، علم اور تجربے کے اعتبار سے بھی زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی خواہش بھی یہ تھی کہ بائیں طرف بیٹھنے والے لوگوں کو یہ چیز میں عنایت کروں، دے دوں، لیکن حق کس کا تھا؟ اس آدمی کا جو دائیں طرف بیٹھا ہے، دائیں طرف موجود ہے، اگرچہ عمر میں وہ چھوٹا ہے لیکن حق اس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے نوجوان، حق تو آپ کا ہے، اگر آپ اپنی رضامندی سے، خوش دلی سے دینا چاہیں بائیں طرف والوں کو، جو آپ سے عمر میں بھی بڑے، علم و عمل میں بھی زیادہ ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کو دے دوں۔ وہ نوجوان نوعمر لڑکا کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز آپ کے ہاتھوں سے مجھے مل رہی ہے، اگر کوئی اور چیز ہوتی، کسی اور کی طرف سے مجھے مل رہی ہوتی تو میں ضرور اپنے آپ کو ان بڑوں کو ترجیح دیتا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی طرف سے مجھے یہ چیز مل رہی ہے، میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش ہے، اس کے باوجود بھی اس اصول کو مد نظر رکھا، انصاف کو برقرار رکھا۔ اسی وجہ سے تو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے روز لڑائیاں، جھگڑے، کیوں؟ اس لیے کہ انصاف نہیں ہے ہمارے ہاں۔ انصاف ہوگا تو لڑائیاں نہیں ہوگی، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، محبت ہوگی، الفت ہوگی، پیار ہوگا ہمارے ہاں۔ کہ بھئی والدین جو ہے نا بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے، بڑی اولاد ہے، بھئی بڑا بھائی ہے، بڑا بیٹا ہے، ان سے زیادہ محبت ہے، الفت ہے، ان کو ہدایات، تحفے وغیرہ زیادہ مل رہے ہیں، جو چھوٹا بیٹا ہے یا درمیانہ بیٹا ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا، وہ مایوس ہو رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں مل رہا، اور شاید مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوگا تو یہ زیادتی ہی سمجھی جائے گی۔ اسی طرح بیٹیوں میں یا بھائیوں میں، یعنی اس وقت ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی مجھے
میرا حق مل جائے۔ جلوس ہیں، جلسے ہیں، دھرنے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے، لیکن یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی مجھے بھی کسی کا حق دینا ہے، میرے اوپر بھی کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، میرے ذمے بھی ایسے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں، ان کی ادائیگی مجھے کرنی ہے۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر بندہ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ بھائی مجھے میرا حق ملے، مجھے میرا حق ملے۔ ہاں بھائی، ہم سمجھ رہے ہیں آپ کو آپ کا حق ملنا چاہیے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی اس حق میں ہیں کہ آپ کا حق آپ کو ملے، لیکن میرے بھائی یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ کو آپ کا حق ملنا چاہیے نا، اسی طرح جو حقوق آپ کے ذمے ہیں وہ آپ بھی وہ حقوق لوگوں کو دے دیجئے، آپ بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اصل یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث میں یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی انصاف ہو۔ مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں نا، تو سب سے حق کس کا ہے، بڑا زیادہ حق کس کا ہے؟ دائیں طرف والے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر دائیں طرف والے کو ترجیح دی، اور دوسرے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوعمر شخص کو ترجیح دی دوسرے مشائخ پر جو اس نوجوان شخص سے، نوعمر لڑکے سے علم میں، عمل میں، عمر میں ہر اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ کر اس نوعمر لڑکے کو ترجیح دی۔ اور وہ نوعمر لڑکا کون تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چچا کے بیٹے ہیں، کزن ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہم کسی کام میں انصاف نہیں کریں گے تو یہ ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سب سے اہم چیز جو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بھئی انصاف۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ذمے دوسرے لوگوں کے، ہمارے بھائیوں کے، بہنوں کے، جن کے بھی حقوق ہیں، چاہے سگے بھائی ہوں یا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کے حقوق ہمارے ذمے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔